व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन पे और मैं आपको बताती चलूं कि हमारे जो पोल का सवाल है वो ये है कि आप एसएमएस करना प्रेफर करते हैं या कॉल करना। और अब हम बात करें पोल्यूशन पे। सर हमें एक चीज़ बता रहे थे कि शॉर्ट वेव आती है, वो लॉन्ग वेव बन के वापस जाती है। लॉन्ग वेव को जो है गैसेस रोक लेती हैं। गैसेस रोक के क्या करती हैं उनके साथ? जब गैसेस ट्रैप कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, तो वो उसको अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में स्लोली रिलीज करती हैं। अच्छा। उस गैसेस को दोबारा, उस एनर्जी को, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को, तो वो रेडिएशन अर्थ के सरफेस में वापस आती हैं। तो क्या करती हैं, आपका टेम्परेचर राइज करती हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर वो गई और उनको रोका, वो वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होके फिर वो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, एब्जॉर्ब हो जाती है क्या? क्योंकि वो लॉन्ग वेव हो गई हैं। अब जो अर्थ में जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जाती है। अच्छा। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन विद इन अर्थ एटमॉस्फेयर वो फिर एब्जॉर्ब हो जाती है विद इन, क्योंकि वो स्लोली फिर आहिस्ता आहिस्ता। ये अर्थ की क्या वो उसके जो लैंड का कोर है क्या उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है? कहाँ जा रही है? अब आपकी जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रही हैं वो एक तो ज़मीन से टकरा के वापस जा रही हैं, दूसरा आपका जो ग्रासी एरिया है, ग्रीन एरिया, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उससे भी टकरा के वापस जाएंगी। जितना आपका स्नो कवर ज़्यादा होगा उससे भी ये होता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन स्ट्राइक करके वापस चली जाती हैं। तो जितनी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो लैंड एरिया होता है उसमें एब्जॉर्ब होती हैं। तो वाटर बॉडी मतलब जितने ओशंस फैले ओशंस हैं उनमें एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें एब्जॉर्ब होती है। और लैंड में भी एब्जॉर्ब हो जाती है। लैंड में भी एब्जॉर्ब होती है। ये एब्जॉर्ब होके क्या अंदर अंदर जाती रहती है? नहीं, ये फिर आपकी अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रखती है। अगर एब्जॉर्ब हो ही ना तो आपकी अर्थ का टेम्परेचर शायद बहुत ज़्यादा ठंडा हो। तो दिस इज़ अ नेसेसरी फिनोमेना जो कि कुदरत वाला एक नेचुरल, हमारी नेचर ने बनाया हुआ है कि आपकी जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी जा रही है, तो आपका अर्थ का एक एटमॉस्फेयर बैलेंस उसमें चल रहा है। लेकिन अब ये हो रहा है कि जितनी एनर्जी आ रही है वो जा नहीं रही है, वो अंदर ही अंदर जा रही है, वो ट्रैप हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और आपकी जो स्नो मेल्टिंग हो रही है, आपने सुना होगा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे तो हैं। क्या हो रहा है कि आपके अर्थ की जो रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी है शॉर्ट वेव रेडिएशन की, वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्नो होती है उतनी ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करती है शॉर्ट वेव रेडिएशन को बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो स्नो मेल्टिंग के बाद क्या होता है, पानी में तब्दील हो जाती है, तो पानी में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। तो और इसी तरह डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन है, आपने कहा था ग्रीन चीज वापस रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन अब हम ग्रीन चीज जो है वो वहाँ पे काट रहे हैं, तो वो वापस रिफ्लेक्ट करने में फिर और प्रॉब्लम हो गई है ना। बहुत ही कॉमन फिनोमेना है कि हमें पता है कि दरख्त जो होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो CO2 कहाँ जाएगी, जो कि दरख्त पहले एब्जॉर्ब करते थे, वो डेफिनेटली हम लोग ले लेंगे सर, हम बने हैं ना। हाँ। हर ऐसी चीज ले लेंगे। ऐसे हमारे पास एक कॉल है, वो पहले अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर। डॉक्टर अनवर कैसे हैं आप आज? बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर अनवर, पोल का जवाब? जी पोल का जवाब तो आई ऑलवेज प्रेफर टू सेंड एन SMS इन इंग्लिश and I like and I love to go for that. अच्छा, SMS करना प्रेफर क्यों SMS क्यों? मेरा ख्याल से बहुत एक इजी मेथड है और आपकी राइटिंग स्किल्स इससे बड़ी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन डोंट ट्राई टू गो एंड जस्ट टू सेंड एन SMS इन उर्दू। आई डिसलाइक एंड आई डोंट वांट इट इवन टू गो एंड जस्ट टू समझ भी नहीं आता वो रोमन जो भी लिखा होता है। क्या होता है मेरा ख्याल से वो फिर तो मुझे तो बिल्कुल इलिटरेट लगता है अगर कोई मुझे उर्दू में भेजे। I can understand. तो फिर मैं तो हमेशा एक ही प्रीफर करता हूँ कि आप इंग्लिश में भेजें, और अगर आपको नहीं आता है यू कैन गो और जस्ट टू हैव सम स्पेलिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म होंगी और आपके अंदर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। So, or right now it is so easy, you can send, we are having the packages from the different cellular companies. जी. So why not we have to go and just to avail the opportunity. In the meantime you can go, if you feel, you can just have a nice chat by giving a mobile call too. ठीक है। अच्छा, ये तो उसका फोकस हो गया। अब आ जाएं जी सेगमेंट की तरफ, और जो आपका पोल्यूशन है। देखिए आजकल जो हमें पूरी दुनिया में नजर आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, वो किसकी वजह से है? वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से है। और जो आपको पूरी दुनिया के अंदर फ्लड्स आते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं, वो सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसकी वजह से, और ग्लेशियर्स का पिघलना और ये सब कुछ।
اور اس کی وجہ کیا ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر جو گرین تھا اور جو ہمارے جنگلات تھے ان کو سب کو کٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ پولوشن اور یہ تمام چیزیں اور بڑھ گئیں. ایک بات. دوسرے نمبر پر چیز یہ کہ جو ہے اس کو دو جگہ فوکس کرنا چاہیے پولوشن کو، ایک اربن اور ایک رورل. اربن ایریاز کے اندر جو پولوشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام دا رورل. اب دیکھیے اربن ایریاز کے اندر جیسے میں صرف ہم اپنے سٹی کی بات کریں، یہاں پر انڈسٹریل ہیزرڈز بہت زیادہ ہیں. پھر دوسرے ایٹماسفیئرک پولوشن میں تو وہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ایک سگریٹ اسموکنگ کر رہا ہے ایک روم کے اندر تو جتنا وہ نقصان اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے اتنا ہی اس کے اسموک سے دوسرا جو اس کے برابر بیٹھا ہے اس کو بھی نقصان اس کو بھی ہو رہا ہے. صحیح. پولوشن تو بہت طرح ہے. انڈسٹریل پولوشنز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اتنے ہیزرڈس ہیں کہ وہاں پر جو بھی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس انڈسٹری کا جو بھی مالک ہوتا ہے وہ اس پولوشن کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. تو جو امپلائز ہوتے ہیں جو اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ مختلف آکوپیشنل ہیزرڈس کے ساتھ اپنی میڈیسن اپنی ڈیزیزز کے ساتھ میڈیکلس میں آتے ہیں او پی ڈیز کے اندر، پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ کیوں ہوا. جو ہم نے ایک دن آپ نے پروگرام کیا تھا کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز سی او پی ڈی کا، اس میں زیادہ تر کاز جو ہوتی ہے وہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہاں کام کیا. تو اس طرح یہ چیز ہمارے ہاں انڈسٹری کو فوراً وہ پریکاشنری میجرز لینا چاہیے تاکہ پولوشن کم سے کم ہو. ایٹماسفیئرک پولوشن کے اندر جو ہے وہ آپ کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رول پلے کر سکتی ہے اور گورنمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور ایٹماسفیئرک پولوشن کے ساتھ ساتھ باقی جتنی چیزیں آتی ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک اچھا ہیلدی ایٹماسفیئر اربن ایریا میں آئے، رورل ایریا میں آئے، اور ہم ایک اچھی کمفرٹیبل زندگی کے ساتھ روا دوا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار یور کال ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ بات کر رہے تھے سر گلوبل وارمنگ پہ، ایئر کی، ٹریپڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اور ان سب گیسز کی بات کر رہے تھے. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہونے دے رہی ہیں اور وہ ایبزارب ہو رہی ہیں. تو اچھا سر، اب ہم لوگ جو سنتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں کہ وتھ ٹائم اب ہم ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر دیکھیں گے، یا تو بہت سردی دیکھیں گے یا بہت گرمی دیکھیں گے، نتھنگ ان دا مڈل. کچھ وہ جو ہمارے پاس آٹم کا جو ایک وقت آتا تھا، بہار کا جو ایک وقت آتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ سیزن بہت شارٹ ہو جائیں گے. سر یہ کیوں ہوگا؟ شارٹ ہی انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا ہے یہ کہ یہ ہونے، کیونکہ ابھی ورلڈ جو ہے ریوارمنگ کی طرف سے جا رہا ہے اور ہم نے اپنی گلوبل جو ہے دنیا ہے اس کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ اب ہر موسم جو نیچرل موسم تھا وہ آپ اس کو کم دیکھیں گے. کیونکہ وجہ یہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جنگلات کاٹ دیے ہیں اور جس کو جو ہمیں دے رہا تھا، اور ہم نے اپنے پالوشن اتنا زیادہ شہروں میں ہو گیا ہے، رورل ایریا میں اور اربن ایریا میں پالوشن اتنا زیادہ ہے جس کے وجہ سے ہم نے اپنی اس گلوبل کو یا اپنی اس گلوب کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ اب وہ طریقہ یہ ہو گیا کہ اب جیسے کہ گلیشیئرس جو ہے وہ اب پگھل رہا ہے، اب جتنی گرمی کی وجہ سے پگھل رہا ہے. اب یہ موسم سردیاں جو ہوں گی وہ ایکسٹریم کیوں ہوں گی؟ سردیاں چلے، گرمی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو گرمی ایکسٹریم ہو گئی، بہت ایئر اس سے روک لی گرم. سردیاں کیوں ایکسٹریم ہوں گی؟ میں آپ کو اس پہ تھوڑا سا وہ کر دوں، اس میں ایڈ کر دوں کہ ان ایون ویدر پیٹرنس جو ورڈ یوز ہوتا ہے، تو ان ایون ویدر پیٹرنس ہوں گے. کہیں سائیکلون بہت زیادہ ہوں گے، کہیں خشکی بہت زیادہ ہوگی، کہیں پانی اتنا زیادہ ہوگا تو کہیں پانی بالکل بھی نہیں ہوگا، اور کہیں سردی جو گرم ایریا ہے وہاں سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہوگی سردیوں کے موسم میں، اور گرمیوں کے موسم میں آپ کے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہوگی. تو ایکسٹریم ایونٹس بڑھ جائیں گے، سائیکلونز اور ہر قسم کے ایکسٹریم ایونٹس جو ہے وہ بڑے ان ایون انداز میں اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ ہوں گے. آپ نے شاید کچھ مہینے پہلے دیکھا ہو کہ مالدیوز یا موریشس کنٹری جو ہے ان کے جتنے منسٹر تھے انہوں نے سمندر کے اندر جا کے میٹنگ کی تھی. اچھا ہاں، انہوں نے وہ جو اپنے پورے گیس ماسک وغیرہ پہن کے they went inside the sea، انہوں نے اندر جا کے میٹنگ کی تھی. صرف اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم ورلڈ کو میسج دیں کہ اگر ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو مالدیوز یا موریشس جو کہ ایک جزیرے ہیں وہ شاید کچھ سالوں کے بعد ان کی نقشے میں شاید وہ بھی نہیں ہوگا، پوائنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے دنیا کو میسج دینے کے لیے انہوں انڈر گراؤنڈ واٹر میں جا کے وہ میٹنگ کرنے کی تھی. اچھا، اینڈ بہت سارے پیپل ور تھنکنگ اٹس سم فیشن اور سم تھنگ، کوئی نیا میٹنگ کی نئی جگہ آ گئی. وہ صرف ایک ڈیولپڈ کنٹریز کو کہ اگر گلیشیئر اسی طرح میلٹ کرتے رہے اور ہم نے اس چیز کو یہاں پہ روکا نہیں، سر ہم روکیں کیسے، کیا کریں؟ روکنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہم تو آرٹیفیشل اوزون لیئر ہم نے پروڈیوس کی، آرٹیفیشل اوزون لیئر نہیں، آرٹیفیشل اوزون لیئر نہیں ہم نے نہیں پیدا کی.
اچھا ہم نے اس گیپ کو کور نہیں کیا which is very dangerous. تو ہم نے گیپ کو نہیں کور کیا, ہم نے کیا کیا ہے جو اس گیپ کو ختم کرتا تھا, CFC گیسز جن کو ہم کہتے ہیں, کلورو فلورو کاربنس, جو کہ ہمارے ریفریجریٹرز اور AC میں یوز ہوتی ہیں وہ گیسز, اس پہ ہم نے ریگولیشن بہت اسٹرکٹ کر لی. اس کو ہم کہتے ہیں مونٹریل پروٹوکول, جو کہ آیا تھا جس میں یہ ڈیفائن ہوا تھا کہ ان گیسز کو کون کون سی گیسیں ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں یا کم کرتے جائیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے بہت اچھے طریقے سے کر لی, اسی لیے وہ جو اوزون کی لیئر ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی بچتی جا رہی ہے, ختم ہوئی تھی وہ بس وہیں پہ اب تھوڑی سی بچتی جا رہی ہے. جی بچتی جا رہی ہے, دوبارہ تو پیدا نہیں ہو رہی, دوبارہ نہیں پیدا ہو رہی, اور دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی. اوپری ایسے بنا کے ڈال دیں وہاں پہ, پیچ بنا دیں. نہیں وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, ایسے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نے خود ہی اپنی لیب میں بنا کے وہاں چھوڑا ہے. نہیں کیا پتا آگے آپ کی ریسرچ اتنی بڑھ جائے جہاں پہ آپ کے جینیٹیکل موڈیفائڈ کراپ سے لے کر اینیمل سے لے کر ہر چیز بن رہی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے, تو ان فیوچر یو نیور نو کہ سر ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے. ہماری واٹر پولوشن بھی تو ہے, ہم تو سب کچھ اپنا پانی میں بہا دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں سے جو سیدھے ابھی آپ باہر ہی نکلیں گے, ڈرین پائپ جتنے ہیں وہ جا کے آگے کے سمندر میں کھل رہے ہیں. میں آپ کو ریسنٹلی ہماری ایک ہوئی تھی ورک شاپ ہوئی تھی, اس میں KWSB بھی ہمارے ساتھ تھا. تو انہوں نے یہ فگر کوٹ کی تھی کہ ہمارے یہاں تقریباً 470 ملین گیلنز پر ڈے کراچی سیوریج ویسٹ پروڈیوس کر رہا ہے, 470 کے قریب, اور اس کا ہم 55 ملین گیلنز پر ڈے جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں. مطلب 10 سے 12% آف دا سیوریج ویسٹ ہم صرف ٹریٹ کر پاتے ہیں, باقی ہم ویسا کا ویسا سمندر میں بہا دیتے ہیں. تو سمندر سر اس سے کیا فرق کیا پڑ رہا ہے مجھے بتائیں. اگر سمندر میں جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ چلتا رہے گا, ابھی تو یہاں سے تو بہہ کے چلا رہے گا, کہیں اوشن کے سینٹر میں جا کے بیٹھ جائے گا, کیا ہوگا اس سے؟ بیٹھے گا نہیں, ہوگا کیا کہ وہ آپ کا آہستہ آہستہ ڈیگریڈ ہوتا ہے. جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک ٹائم دیں مخصوص, تو ایکسپٹ فار پلاسٹک باقی سب کچھ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے. پلاسٹک بھی ڈیگریڈ ہوتا ہے, لیکن پلاسٹک کے ساتھ ختم نہیں ہوتا, 300 سے 1000 سال تک جا کے ڈیگریڈ ہوتا ہے ایک پلاسٹک بیگ. ہماری ایک پلاسٹک کی تھیلی اگر آپ کراچی سے باہر نکلیں, کبھی آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہو, تو آپ کو ہر جگہ پلاسٹک بیگ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اوپن لینڈز میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیگریڈ بہت دیر سے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کہ پلاسٹک بیگ کو بین کیا جائے. نہیں وہ اس میں بھی سکڑ جاتا ہے جی, اس میں بھی جلتا نہیں ہے, اس میں بھی ختم نہیں ہوتا. اور پلاسٹک بیگ جلنے کے بعد اتنی زیادہ ہارمفل گیسز نکلتی ہیں, ڈائی آکسنز, کہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ فیٹل ہیں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انسان کی صحت پہ اثر کرتی ہیں. اچھا تو ہم واٹر پولوشن پہ تھے. جی, تو سیوریج ویسٹ ہمارا بہت بڑا مینس ہے. اگر آپ رورل ایریاز کی, جیسے ابھی ایک ریسنٹ کالر نے بات کی کہ رورل ایریاز کے پرابلم, تو رورل ایریاز کے پرابلم میں سیوریج ویسٹ سب سے بڑا پرابلم ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کراچی میں تو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان کی انڈر گراؤنڈ پائپنگ ہوئی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا سیوریج ویسٹ کہاں جا رہا ہے. لیکن کراچی کے بھی کچھ ایریاز میں اگر آپ سراؤنڈنگ میں چلے جائیں, کچی آبادیز میں, تو وہاں بھی آپ کو سیوریج نظر آ رہا ہوتا ہے روڈوں پہ. اسی طرح رورل ایریاز میں بھی سب سے بڑا پرابلم سیوریج ویسٹ کا ہے, کہ وہاں آپ دیکھیں گے کہ گٹر کا پانی اور سیوریج کا پانی وہ سارا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے روڈوں پہ. تو اس سے جو پیتھوجنس, جو بیکٹیریا, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں کہ سیوریج ویسٹ سے کیا نقصان, سر کیا ہوگا وہ اس طرح کے اوپن ایئر سیوریج ویسٹ سے. اور پھر تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے پہلے سے سٹارٹ تو ہم مچھروں سے کریں گے. مچھر سب سے زیادہ ہوں گے. ڈینگی فیور اور ڈینگی مچھر جو ہیں وہ ہے اسٹارٹ. پھر اس کے بعد کالرا میں چلے آئیے. کالرا ہے جو ہے ویبریو جو ہے بیکٹیریا ہے. اس کے بعد واٹر بورن ڈیزیزز میں آپ کے ٹائیفائڈ ہے اور سارے ٹائیفائڈس, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ڈیسنٹری جو ہے, بیسیلری ڈیسنٹری, بیکٹیریا ڈیسنٹری, سارے ڈیسنٹریز. وہ تو مطلب یہ کہ وہ تو واٹر بورن ڈیزیز اوپر سے لے کے نیچے ہر چیز وہ ہے. اس پہ تو آپ کی ساری بیماریاں جو ہوتے ہیں واٹر بورن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں وہ ہوں گی. تو مین جو امپورٹنٹ جو ہے ہمارے سب سے پہلے روکنا ہے وہ ملیریا جو ہے, ڈینگی فیور ہے, ڈائریا ہے, کالرا ہے, ڈیسنٹری ہے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ واٹر بورن. اب کیا کر سکتے ہیں, جو میں نے بھی یوز کیا, آئی ہیٹ دس سینٹینس سر, اب کیا کر سکتے ہیں؟ سیوریج ویسٹ کے لیے دیکھیں ہر ملک میں یہ گورنمنٹ کا ہی رول ہوتا ہے سب سے زیادہ. ہمارے ہاں سیوریج ویسٹ کا اس کنٹینیوس کراچی کے لیے ایک پلان بنا ہوا ہے. وہ KWSB کے پاس پلان موجود ہے, اپروو بھی ہو چکا ہے.
सर ये उसकी तो सिर्फ- चले, ये प्लान्स तो हमारे बनते और अप्रूव होते हैं, हम लोग को पर्सनल लेवल पे जो है ना इस चीज़ को रोकना चाहिए। पर्सनल लेवल पे हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें, जैसे प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, धुएं की चीज़ें अवॉइड करें, अपनी गाड़ी के इंजन का चेक कराते रहिए। ये और स्मोकिंग और ये सब चीज़ें जो हमारे हाथ में है ना, ये हम अपने हाथ में और घर के पास जो कचरे का ढेर जलाया जाता है, खुदा के लिए ये नहीं करें कि 4 लोग निकल के लगा हुआ है और कोई जला रहा है, कोई वो करे। प्लीज़ ये काम नहीं करें, अपनी सेहत अपने हाथ पे होती है। बहुत ज़्यादा बातें हैं हमारे पास पोल्यूशन के बारे में करने के लिए, सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बिल्कुल सेगमेंट का टाइम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, ब्रेक का वक्त आ गया है। पोल का सवाल मैं रिपीट करते चलूँ, पोल का सवाल है, आप SMS करना प्रेफर करते हैं या कॉल करना? इसका जवाब आप दीजिएगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अपने बेस्ट 5 के सेगमेंट के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।